بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام۔ ایم اے اردو سال اول اور سال دوم پاکستان کی تمام جامعات کے نصاب میں مجید امجد کا تصور وقت کے بارے میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو مجید امجد کا تصور وقت کے بارے میں جو بھی سوال پوچھا جاتا ہے یا اس کے ریلیونٹڈ جو کویسچنز آتے ہیں مجید امجد کے نام کے حوالہ سے، ان تمام سوالات کا آج ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک جواب آپ کے سماعت کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ لیکچر کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ جس چیز کی سمجھ نہ آئے نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کر دینا ہے۔ بار بار انہی چیزوں کو توجہ کے ساتھ تسلی کے ساتھ ہمارے لیکچرز کو سنتے جائیے، دیکھتے جائیے۔ انہی لیکچر سے آپ 100% اپنی تیاری کو فری آف کاسٹ یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو سوال کیا ہے ہمارا؟ مجید امجد کا تصور وقت۔ اب سب سے پہلے تو ہم مجید امجد کے تعارف کے بارے میں جاننے سے قبل میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے تو اس کے جواب میں سب سے پہلے آپ نے تعارف پیش کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کے تعارف کے اندر آپ نے پوری ڈیٹیل ان کی پیش کرنی ہے۔ پھر اس ڈیٹیل کے بعد اس سوال کے ریلیونٹڈ جو اہم ترین جو اس کے پوائنٹس ہیں، جو اس کی سرخیاں ہیں، جو ہیڈنگز ہیں، ان کی مدد سے آپ نے اس جواب کو لکھنا ہے۔ اب سوال ہے ہمارے پاس کہ مجید امجد کے تصور وقت میں سب سے زیادہ اہمیت امروز یا لمحہ موجود کو حاصل ہے؟ تفصیل کے ساتھ جواب دیجیے۔ تو جواب آپ نے لکھنا ہے، تو یہ تحریر میں نے یہاں پر لکھنی ہے کہ جدید اردو نظم کے ایک اہم ترین شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری سے اردو نظم کو نیا آہنگ بخشا۔ ان کا شمار جدید اردو نظم کے عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ مجید امجد کی فطری بے نیازی کے سبب ان کی زندگی میں ان کا ایک مجموعہ جو ہے شب رفتہ کے عنوان سے شائع ہوتا ہے۔ بعد ازاں طاہر سعید اور ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے مجید امجد کا شعری کلیات مرتب کر۔ مجید امجد کی نثر بھی مقدار میں کم ہونے کے باوجود ان کو ایک منفرد شناخت عطا کرتی ہے۔ ڈاکٹر افتخار شفیع کی مرتبہ کلیات نثر سے ان کے تنقید، ترجمہ نگاری، بچوں کے ادب، کالم نگاری، جدید اصناف سے دلچسپی کا پتہ چلتا ہے۔ سمیرہ گیلانی نے تہران اور پنجاب یونیورسٹی میں مجید امجد کی نظموں پر متعدد مضامین شائع کی ہیں۔ 29 جون 1914 کو یہ صاحب جو ہیں یہ جنگ میں پیدا ہوتے ہیں۔ والد کا نام علی محمد تھا۔ مجید کے والد نے جب عقد ثانی کیا تو ان کی والدہ ان کو لے کر ننیال آ گئی، مطلب کہ شادی جب ہوئی اس کی اماں کی، تو ان کے نانا میاں نور محمد جو ایک عالم فاضل انسان تھے، انہوں نے ان کی پرورش کی اور تربیت کی۔ مجید امجد نے ابتدا میں عربی اور فارسی کی تعلیم اپنے نانا ہی سے حاصل کی۔ نوجوانی میں قدم رکھا تھا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انٹر تک کی تعلیم جھنگی سے حاصل کی۔ 1930 میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے BA کیا۔ آپ کی ادبی زندگی کا آغاز 9 سال کی عمر سے ہو گیا تھا۔ BA کرنے کے بعد آپ جنگ واپس آ جاتے ہیں۔ ایک نیم سرکاری ہفت روزہ اخبار عروج میں مدیر رہتے ہیں۔ 1939 تک اسی ادارے سے وابستہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد برطانوی سامراج کے خلاف عروج کے صفحہ اول پر آپ کی نظم قیصریت شائع ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اخبار چھوڑنا ان کی سزا ٹھہرے گی۔ 1944 انسپکٹر سیول سپلائزر جو ہے وہ مقرر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ترقی پا کر اسی میں اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر بنتے ہیں۔ ملازمت کا زیادہ عرصہ منٹ کمری جو موجودہ ساہیوال ہے اس میں گزرتا ہے، جہاں سے وہ 29 جون 1972 کو ریٹائر ہوتے ہیں۔ بعد میں بڑی تنگ دستی سے گزر اوقات کرنے لگتے ہیں۔ ان کے بعض دوستوں کی توجہ دلانے پر حکومت پاکستان نے مارچ 1973 میں ان کے لیے 500 روپے ماہانہ ادبی وظیفہ مقرر کیا۔ یہ آپ نے تعارف لکھنا ہے۔ اب اس تعارف کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ یہ میں نے 4 پوائنٹس یہاں پر پیش کیے ہیں۔ ان 4 پوائنٹس کی مدد سے آپ نے یہ جواب کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ کا پہلا پوائنٹ جو ہوگا وہ مجید امجد کا تعارف ہے جو پہلے پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد مجید امجد کا تصور وقت کے بارے میں آپ نے پیش کرنا ہے کہ ان کا وقت کیسا تھا۔ پھر آپ نے اگلا پوائنٹ بنانا ہوگا اس سوال کے جواب میں کہ مجید امجد کی ذات میں حال کا لمحہ کس طرح سے گزرتا ہے۔ پھر چوتھا پوائنٹ آپ نے بنانا ہے مجید امجد کے ہاں
وقت ایک لامحدود کل ہے، اس کے بارے میں آپ نے ایک ڈیٹیل پیش کرنی ہے۔ مطلب کہ یہ ایک پورا سوال ہے جو آپ کے سماعتوں کے گوش گزار کر دیا، اور اس سوال کو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے حل کرنا ہے، تب جا کر آپ کو 20 نمبر میں آپ کو 17، 18، 19 نمبر تک آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اگر آپ تیاری کی وجہ سے پریشان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری اچھے سے تیاری ہو جائے اور 100% نمبر میں حاصل کر سکوں، تو ہمارے پاس PDF فائل میں نوٹس موجود ہیں۔ آپ سکرین پر بھی یہ ساری چیزیں پڑھ رہی ہیں، اس کو بھی آپ ایک دفعہ مکمل توجہ کے ساتھ، تسلی کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ تو PDF فائل میں ہمارے پاس جو نوٹس موجود ہیں ان کے کل صفحات 150 ہیں۔ تو آپ کے سلیبس کی 5 کتب کو اکٹھا کر کے ہم نے 8، 8، 9، 9، 10 سوالوں کا ایک مکمل اور مستند جواب بنایا ہے۔ ان نوٹس کی مدد سے آپ بآسانی تیاری یقینی بنا سکتے ہیں، اور ان نوٹس کے بعد اللہ کریم آپ کے معاملات میں اتنی آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ کہ آپ اچھے نمبرات سے اپنی کامیابی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے، سلامتی والی زندگی نصیب کرے۔ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اجازت چاہتا ہوں۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔